السلام عليكم. الحديث 31 من أحاديث 40 النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، اس کی حدیث نمبر 31، اس کے اوپر آج کے درس میں گفتگو کرنا چاہوں گا. امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین کے نام پہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے 40 کے قریب ایسی احادیث یکجا کر دی ہیں جن کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ احادیث دیگر احادیث کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو آج کی حدیث انہی 40 احادیث میں سے ایک ہے، اور بنیادی طور پہ اسے روایت کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو عمل جب میں بجا لاؤں تو اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ازہد فی الدنیا احبک اللہ وازہد فی ما ایدی الناس احبک الناس، کہ دنیا میں دنیا سے اعراض کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو مال، جو دنیا کی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں ان سے اعراض کر لو، لوگ تم سے محبت کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس حدیث کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر رشک آتا ہے کہ کتنے عظیم عظیم سوال کرتے ہیں، اور ان کے سوالوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے، آخرت سے ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تحمل سے صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ان کے سوالوں پہ آپ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے. اس سے آپ کے حسن اخلاق کا علم ہوتا ہے. میرے بھائیو، اس حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے وہ عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کو متقی بننا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے.
کہیں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ بھی ایک ایسی خوبی ہے جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور آج کی حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ازہد فی الدنیا احبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے آپ اعراض کر لیں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیو، اپنے خالق کو جاننا، اپنے خالق کو پہچاننا بہت بڑا مقصد ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کی جائے، اللہ کی صفتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کئی لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھے بھلے علماء، ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو نہ کرو، پبلک میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پبلک میں اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے تو کس کے بارے میں کریں گے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ پبلک کو معلوم ہو کہ ہمارے رب کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی ایک صفت آج کی حدیث میں بتائی گی کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہیں پہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ ہماری آوازیں سنتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کئی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اور آج کی حدیث میں اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے لوگوں سے محبت کرنا۔ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں، تو اللہ بھی محبت کرتا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق ایک جیسے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی، وہ تو ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری دیکھنے کی طاقت محدود ہے، دیوار کے اس پار کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتے۔ اگر ہمارے اوپر چادر دے دی جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا چادر کے ادھر کیا ہے۔ اور دیکھنے کی یہ محدود سی صلاحیت بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، پھر وقت آتا ہے بڑھاپے میں بینائی چھین لی جاتی ہے، اور پھر موت کا فرشتہ جب روح قبض کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اور اللہ کے دیکھنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو دیکھتا اللہ بھی ہے، دیکھتے انسان بھی ہیں، لیکن آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو محبت اللہ بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہماری محبت جو ہے اس میں عیب ہی عیب ہے۔ ہماری محبت کئی دفعہ پاکیزہ نہیں ہوتی، ہماری محبت کئی دفعہ عارضی ہوتی ہے، ہماری محبت کے پیچھے کمزوریاں ہیں، دل ہار بیٹھتے ہیں اور وہاں محبت کرنے لگ جاتے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کی محبت میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن آج کی حدیث سے بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی کئی ایک صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ کئی طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ویحب المتطہرین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو باوضو رہتے ہیں، طہارت کے ساتھ رہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی باتیں مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور آج کی حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دنیا سے اعراض کرتے ہیں۔
دنیا خالق سے رابطہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو دھیان سے، میں نے تمہیں اولاد دی ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، یہ اولاد اور یہ مال کہیں تمہیں اس سے غافل نہ کر دے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں. پتہ چلا دنیا عام طور پہ انسانوں کو رب سے غافل کر دیتی ہے. دنیا کی وجہ سے ہم نمازیں ترک کر دیتے ہیں، دنیا کی وجہ سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے حج نہیں کرتے پیسہ لگے گا، دنیا کی محبت کی وجہ سے عمرہ نہیں کرتے کہ کئی ہمارے دن جو ہیں کاروبار کے بغیر گزر جائیں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے اعراض کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ جب تم دنیا سے اعراض کرو گے پھر تمہاری توجہ رب کی جانب ہوگی. دنیا ہے جو تمہیں رب سے غافل کرتی ہے، بیوی دنیا ہے، اولاد دنیا ہے، مال دنیا ہے، دکان دنیا ہے. دنیا سے تم اعراض کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. آپ نے لفظ بولا ہے زہد کا، ازہد فی الدنیا. زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی حلال اور جائز چیزوں سے ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھانا. دنیا کی حلال اور جائز چیزوں سے کتنا فائدہ اٹھانا؟ ضرورت کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہے زہد. انبیاء کرام علیہم السلام زاہد ہوا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں وہ صحیح حدیث کسے معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں آپ کا مہمان ہوں. آپ نے اسے مرحبا کہا، اسے خوش آمدید کہا، اور باری باری ہر بیگم کے پاس پیغام بھیجا کہ آج میرے پاس ایک مہمان ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو بھیج دو. ہر بیوی کا ایک جواب تھا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. کس کے گھر میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں. یہ ہے زہد. اور جب آپ علیہ السلام فوت ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس ضمانت کے طور پہ رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے ان سے ادھار کے طور پہ آٹا لیا تھا، اور زرہ انہوں نے بطور ضمانت رکھ لی تھی کہ جب آٹے کے پیسے واپس کریں گے، آٹے کی قیمت ادا کریں گے، تب یہ زرہ آپ کو واپس ملے گی. نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بطور ضمانت یہودیوں کے پاس تھی. دنیا کے سب سے افضل انسان کا یہ حال ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے. ہمارے گھر میں 3 دن روٹی نہ ملے تو رب کے اتنے شکوے ہوں گے، رب کے اوپر اتنے اعتراض ہوں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حتیٰ فارق الدنیا، حتیٰ کہ اس دنیا سے چلے گئے، دنیا سے الگ ہو گئے. اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے، یہ آخری حدیث سے، کہ آپ دنیا سے الگ ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں. پتہ چلا کہ قبر کی آپ کی زندگی دنیا والی زندگی نہیں ہے. کئی ایک علماء کرام
اپنے عقائد میں لکھتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں اور زندگی دنیا والی ہے. غلط ہے. بخاری شریف کی کئی ایک احادیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں فارقت دنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے الگ ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. قبر کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہوا کرتا ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد دیکھیے. فوت ہوئے ہیں، زیرا آپ کی بطور ضمانت رکھی ہوئی ہے، اور پوری زندگی مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی کھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. اور ایک دوسری حدیث میں جناب عروہ بن زبیر جناب عائشہ کے بھانجے ہیں. جناب عائشہ ان سے کہہ رہی ہیں میرے بھانجے، اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے 2 چیزیں ہوا کرتی تھیں، ایک پانی اور ایک کھجوریں. ایک پانی اور ایک کھجوریں. ان کی روٹی نہیں، سالن نہیں، گوشت نہیں. کیا ہوا کرتا تھا؟ پانی اور کھجوریں. کئی دن تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا اس کے گھر میں جلتا ہے جس کے گھر میں پکانے کی کوئی چیز ہو، اور جس گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اس گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا. کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے، بیگمات سے پوچھتے کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ کہتی نہیں ہے. آپ کہتے کوئی بات نہیں، آج میرا روزہ ہے. تو میرے بھائی، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس صحابی سے کہہ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. صحابی کے عزائم دیکھیں کتنے بلند ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایسا عمل بتائیں کہ میری بیگم مجھ سے محبت کرے، عورتیں مجھ سے محبت کریں. نہیں، پہلا عمل یہ پوچھا ہے کہ وہ عمل بتائیں جو میں کروں رب میرے اوپر راضی ہو جائے، مجھے اپنا محبوب بنا لے. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل بتا دیا کہ دنیا سے اعراض کرو. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنا ضروری ہو. ایک دکان کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد 5ویں. منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ زہد نہیں ہے. جائز ہے، کاروبار منع نہیں ہے. آپ اپنی دکانوں کا پورے شہر میں نیٹ ورک پھیلا دیں، جال پھیلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر حلال کاروبار ہے. لیکن اعلی مقام کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں زہد اختیار کریں. اور زہد بتا رہا ہوں بار بار، زہد یہ ہے کہ دنیا سے اتنا فائدہ اٹھائیں جتنا ضروری ہو. زہد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں. ایک وہ زہد ہے جو ہمیں درباروں پہ نظر آتا ہے. جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، انہوں نے پوری زندگی کبھی گوشت نہیں کھایا، حرام کر لیا اپنے اوپر. اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے؟ غلط ہے، یہ غلط ہے. گوشت ملے نہیں اور بات ہے، گوشت ملا اپنے غریبوں کو دے دیا، کبھی کھا لیا یہ اور بات ہے. لیکن آپ گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیں، یہ زہد نہیں ہے، یہ اللہ کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے شہد استعمال کیا. شہد استعمال کرنے کے بعد جناب عائشہ کے گھر میں آئے، جناب حفصہ کے گھر میں آئے. دونوں نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے شہد استعمال کیا ہے، اور شہد جو ہے، شہد کی مکھی لگتا ہے کسی ایسی بوٹی کے اوپر پھرتی رہی ہے
کسی ایسے درخت سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے جس سے بدبو آتی ہے، شاید اس وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہو، آج کے بعد شہد میرے اوپر حرام ہے، میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ کس نے کہا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے کیا کہا؟ چلے گا، کیونکہ میرے نبی ہیں، سب سے افضل ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ نہیں، سب سے افضل ضرور ہیں، سب سے اعلیٰ ضرور ہیں، سب سے مقدس ضرور ہیں، سب سے محترم ضرور ہیں، لیکن رب نہیں ہیں، نبی ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ ہم نے شہد حلال قرار دیا، آپ کہتے ہیں میرے اوپر حرام ہے، کیوں؟ کس لیے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ نے بتا دیا مجھے اور آپ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہونے کے باوجود مختار کل نہیں ہیں، جو چاہیں کریں ایسا نہیں ہے، آپ بھی شریعت کے پابند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈرز آپ کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں زہد کیا ہے کہ دنیا کی حلال چیزیں، دنیا کی جائز چیزیں، ان سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھائیں، ان کے ڈھیر نہ لگائیں۔ اگر ڈھیر لگاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، منع وہ بھی نہیں ہے، لیکن زہد نہیں ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ رب اس سے محبت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دنیا سے اعراض کرے۔ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء کافرا، کہ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہوتی، میرے بھائیو توجہ سے، آج ہمیں دنیا نہ ملے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، لیکن اللہ نے کافروں کو دنیا دی ہے کیونکہ دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون، کہ یہ کافر جن کو ہم نے مال دیا، بیٹے دیے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کے اوپر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم بہترین دین کے اوپر ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیں مال دے رہا ہے، اللہ ہمیں بیٹے دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ مال میرے رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ اولاد میری طرف سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مال اللہ کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ کافروں کو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں ان کی رسی ڈھیلی کر دو، جو انہوں نے گناہ کرنے ہیں کر لیں، اور آخرت میں پھر ان کو پکڑ کے عذاب دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوا کرتے تھے، اللہ کے جو رسول ہوا کرتے تھے، عام طور پہ ان کی زندگی ایسی ہوتی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملا کرتی تھی۔ تو میرے بھائی، دنیا کے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ میں کیسے رب کا محبوب بن جاؤں، جیسے یہ صحابی سوچ رہے ہیں، میں کون سے ایسے اعمال کروں کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کہیں میں اللہ میرا محبوب ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جائیں، اتنے نیک بن جائیں، اتنی عمدہ زندگی گزاریں کہ آسمان والا آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔
اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ جب کسی سے محبت کرے اس کو دنیا کی آخرت کی ہر نعمت مل گئی. میرے بھائی، دنیا اور آخرت کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان سے بہتر ہیں. فجر کی 2 سنتیں ایک سائڈ پہ اور پوری دنیا ایک سائڈ پہ. کہیں پہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں 1 کوڑے کے برابر جگہ مل جائے. کوڑا جانتے ہیں میرے بھائی کس چیز کا ہوتا ہے؟ چمڑے کا ہوتا ہے. کتنا لمبا ہوتا ہے جی؟ 1.5 ہاتھ ہوتا ہے. 1 ہاتھ کر لیں آپ، 1.5 ہاتھ کر لیں. لمبائی میں اتنا ہو گیا، چوڑائی میں 1 انگلی کے برابر کر لیں آپ. یہ کسی جگہ رکھ دیا جائے تو کتنی جگہ لے گا کوڑا؟ معمولی سی جگہ لے گا نا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوڑے کے برابر جگہ جنت میں مل جائے دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس جنت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اس جنت کی خاطر محنت کرنی چاہیے. دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کمائیں تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ مجھے رزق حلال دے تاکہ میرے بچے حرام سے بچ جائیں. اللہ مجھے رزق حلال دے تاکہ میں مشتوں کے اوپر خرچ کروں، میں یتیموں کے اوپر خرچ کروں، میں بیواؤں کے اوپر خرچ کروں، میں رشتہ داروں کے اوپر خرچ کروں. اللہ دیتا جائے، میں خرچ کرتا چلا جاؤں. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے کہہ رہے ہیں جس صحابی نے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میرا رب مجھ سے محبت کرے. آپ نے فرمایا دنیا سے اعراض کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو. اور جب صحابی نے یہ پوچھا کہ ایسا عمل بھی بتائیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، فرمایا لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کی جیب میں، لوگوں کے گھروں میں جو مال ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس سے اعراض کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے. اگر آپ کی نگاہ لوگوں کے مال کے اوپر ہے، یہ موبائل بڑا زبردست ہے، یہ مجھے مل جائے، اشارے کنائے، یار کتنے کا لیا ہے؟ مقصد سوال کا کیا ہے کہ مجھے دے رہی ہے، ایک گفٹ کر دے، مجھے ہدیہ کے طور پہ مجھے دے دے. یہ پین کیسا ہے؟ بڑا زبردست ہے، مقصد کیا ہے کہ مجھے دے دے. جب ایسے اشارے کنائے کریں گے پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو مال محبوب ہے. ہر آدمی کو اپنے موبائل سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنے پین سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، ہر آدمی کو اپنے ریال، روپے، ڈالر سے محبت ہے. جب آپ مانگیں گے تو آپ سے محبت نہیں کرے گا، آپ سے بغض و عداوت رکھے گا، آپ سے نفرت کرے گا. اسی لیے شریعت میں لوگوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان انتہائی مجبور ہو. محنت کریں، ہاتھ سے کمائیں، لوگوں سے نہ مانگیں. اور افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم مسجد نبوی کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے اردو بولنے والے بھائی، اردو بولنے والی عورتیں مانگ رہی ہوتی ہیں. ان کو کون لے کر آیا؟ کس نے ان کو ٹکٹ لے کر دیے؟ ویزا کہاں سے ملا؟ اگر اتنے غریب ہوتے تو یہاں پہنچ نہ پاتے. لایا گیا ہے. تو میرے بھائی جب مانگنے کا کام کریں گے تو پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے. میرے بھائیو، یہ حدیث، آج کی حدیث بڑی عظیم حدیث ہے.
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان میں یہ عزم ہونا چاہیے، ہر مسلمان یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں ایسے اعمال کروں، ایسی نیکیاں کروں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ کون محبت کرے؟ رب۔ اور اس سے بڑا ہدف کوئی نہیں ہے۔ جب رب آپ سے محبت کرے گا پھر دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، جنت مل گئی، جہنم کی آگ سے بچ گئے، قبر کے عذاب سے بچ گئے، لوگوں کی تکلیفوں سے بچ گئے۔ جس سے رب محبت کرتا ہوگا اس کی زندگی کا انداز ہی اور ہوگا۔ اس کو اللہ کی راہ میں گالیاں پڑیں اسے لطف آئے گا، اسے شرک سے روکتے ہوئے پتھر مارے جائیں درد ہوگی، اس درد میں بھی اسے مزہ آئے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ میں رب کے لیے مار کھا رہا ہوں، میں رب کے لیے باتیں سن رہا ہوں، رب کی وجہ سے یہ برداشت کر رہا ہوں کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، رب راضی ہو رہا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن اعمال کی وجہ سے رب کی محبت مل جائے، رب ہمیں اپنا محبوب بنا لے، رب ہمارا محب بن جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آپ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ